اولیاء کاملین، ان کی ہر ادا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا سارا حسینی سوچ کے تابع تھا۔ ان کی سخاوت حسینی سخاوت، ان کے لنگر حسینی لنگر، ان کے درس حسینیت کے درس، ان کی گفتگو، ان کے کردار، ان کی ہر ادا کے اندر حسینیت جھلکتی ہے۔ یہ کہتے نہیں ہیں ہم حسینی ہیں، ان کا کردار بتاتا ہے، ان کے اقوال و افعال بتاتے ہیں، ان کی ہر ادا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سچے عاشق رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ سچے عاشق رسول ہیں۔ تو قرآن پاک کہتے ہیں کہ تلاوت حضرت امام حسین میدان کربلا میں بھی کرتے رہے، اور یہاں 3-4 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ زبانی کلامی ہم عاشق بننا چاہتے ہیں، پریکٹیکل بننا چاہیے، عمل کی طرف آئیں۔ علم بہت ہو گیا، علم کے بعد اب عمل کی ضرورت ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دماغ دیا، تمہیں عقل دی، تمہیں شعور دیا، اس کا استعمال کیا کرو مرنے سے پہلے۔ مر جاؤ گے تو مٹی میں مل جائے گا۔ ہم جیسے کروڑوں آئے دنیا میں، اللہ نے مار کے پھر مٹی بنا دیے۔ تو یہ جو وقت ملا ہے یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہری موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ جو سونے جیسا جیون ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ جو وقت غفلت میں گزر گیا وہ اسلام میں نہیں ہے۔ نفس پلیت چا کیتا، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں تو نفس نے مت ماری ہوئی ہے، اپنی چلواتا ہے، اپنی منواتا ہے، اور یہ یزیدی سوچ کا نمائندہ ہے۔ تو دیکھا کریں کہ اس کے الٹ جو ہے دوسری سوچ وہ بھی ہمارے اندر ہے، مگر ہم حمایت کس کی کرتے ہیں؟ دونوں سوچیں ہمارے اندر ہیں۔ وہ واقعہ کربلا گزرے کو کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے نا۔ تو 1400 سال وہ ایک جو واقعہ ہوا وہ ہمیں ایک درس دے رہا ہے، ہمیں ایک تعلیم دے رہا ہے، ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہے۔ کس کا کیا رول تھا، کیا کریکٹر تھا، کیا کردار تھا، وہ سارے کردار لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو سارا کچھ میڈیا دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے بس پیسے کے پیچھے ہی پھرتے رہنا ہے، صبح پیسہ شام پیسہ، سوتے پیسہ جاگتے پیسہ، 24 گھنٹے پیسہ پیسہ پیسہ، دین ایمان خدا رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ، اس کے علاوہ کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو مسلمانی کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے پاس پیسہ تھا، لینڈ لارڈ لوگ تھے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے، تو وہاں سے سارا کچھ سیکھ گئے۔ وہ دین کے عالم بھی بن گئے اور دنیا کے بادشاہ بھی بن گئے۔ پوری دنیا کی حکومتیں سلطنتیں وہ بھی ان کے پاس آ گئیں۔ اور پھر مزاج ان کے کیا تھے کہ تخت سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، در حقیقت نماز ہے اس کی، عشق جس کا امام ہو جائے۔ نماز کس کی ہے؟ تو یہ جو ہے نا ہر وقت سوچتے رہنا کہ میں لمبی امیدیں، اتنی لمبی امیدیں، تمہارے پاس اتنی زندگی ہے، آج ڈیتھ ہو جائے تو کل کل ہو جائیں گے، بات ختم۔ کہاں گئی تمہاری سوچیں، کہاں گئے تمہارے منصوبے؟ یہ اپنی زندگی اولیاء کرام بزرگان دین کے بالکل ہم مخالف چل رہے ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس کریں اپنی اپنی لائف کا۔ ہماری نمازیں افراتفری کی نمازیں، اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ حضوری قلب حاصل ہوا؟ اچھا نہیں ہوا تو ہونا کب ہے؟ قبر میں جا کر پوچھو کسی سے، اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھ لیا کرو جو جانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو خبر رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو جو بے خبریں ہیں، مگر نہیں،
ہم روایتی رسمی مسلمانیوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، دیکھا دیکھی کے مسلمان، جاہلانہ معاشرہ ہے، اس کے اندر رہتے رہتے ہمارے اوپر بھی سارا جہالت کا فیض ہمارے اندر چلا گیا، ہم بھی اسی طرح بن گئے۔ دنیا چغل خوریاں کرتی تھی، ہمیں بھی عادت پڑ گئی۔ امام حسین تو چغلی نہیں کرتے تھے، امام حسین تو کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، ہم 24 گھنٹے حسد سے فل رہتے ہیں، حسد کے پیٹرول پمپ سے اپنے ٹینک کو فل رکھ پاتے ہیں ہر وقت۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسد ایک آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ کسی کے اندر حسد ہے نا تو اس کی نمازیں تباہ، اس کا ایمان ختم، اس کے روزے، حج، زکاتیں، نفل، ورد، وظیفے، داڑیاں، ہر چیز جو ہے وہ ریجیکٹڈ مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چیک اینڈ بیلنس کریں کہ میرے اندر حسد تو نہیں ہے۔ کراتے نہیں ہیں لیبارٹریوں سے ٹیسٹ، رپورٹیں کرواتے ہیں کہ کہیں میرا ہیپاٹائٹس کتنا ہو گیا، شوگر لیول کتنا ہے، میں مر نہ جاؤں، میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں کہیں مٹی میں نہ مل جاؤں جا کے۔ فکر ہوتی ہے نا جسم کی، اور اندر جو روح بیٹھی ہے، سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ ہے، تقاضے ہیں، وہ بھی سمجھیں۔ اس کا رواج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ روح کی بیماریوں کے لیے کسی معالج کے پاس جانا، کسی اسپیشلسٹ کے پاس رابطہ کرنا، کنسلٹ کرنا، نہیں۔ ہم جسموں کے غلام ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ جسموں کے غلام۔ تو یہ جسم جو ہے یہ سدا نہیں رہنا، اس نے، اللہ نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں نے تجھے مار کے چھوڑنا۔ کیا کرنا ہے؟ تو جو مرضی کر لے، دوائیاں کھا لے، کیپسول کھا، سیرپ پی، ٹیکے لگوا لے، ڈرپیں لگوا لے، میں نے تجھے مار کے چھوڑنا ہے۔ لیکن طفل تسلیاں ہیں، تو بھاگ لے جہاں تک تیری تسلی چلتی ہے، لیکن جس دن میرا دل چاہا تیری ہر چیز فیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے روح کی بیماریاں، روح کے معالج، روح کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھیں۔ روح بے چین ہے، اس کا علاج نہیں کروانا۔ کتنی پرسنٹیج ہے میرے اندر، وہ غصہ کتنے فیصد ہے، کراتے نہیں، شوگر اتنے فیصد ہو گئی، ہیپاٹائٹس اتنی ہو گئی، فلاں ایسے ہو گیا، ہارٹ بیٹ اتنی ہے۔ یہ بھی چیک کیا کرے میرے اندر چغل خوریاں کتنی ہیں، جھوٹ کتنے فیصد ہے، اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، یہ جو انا پرستی ہے، یہ ذات پات قوم قبیلے برادریوں کے چکر سے ہم تو نکل ہی نہیں سکے۔ یہ جو تھے امام حسین کے نانا دنیا میں آئے تھے، کیا کرانے آئے تھے؟ بات سمجھیں کہ آج کے دن ہم جس ہستی کا دن منا رہے ہیں، جن کو یاد کر رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد تو ان چکروں سے نکالنے تو آئے تھے۔ 1,24,000 اللہ کے نمائندے آسمانوں سے آئے، پیغمبر، رسول، انبیاء، ان کے آخری نمائندے اللہ کے، وہ کیا کر کے گئے؟ ذات پات قوم قبیلے برادریاں سب بتوں کو توڑ کے پرے پھینکا اور کہا کہ تمہارا دین، تمہارا ایمان، تمہارا خاندان صرف اسلام ہے۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر ہم نے کوئی مانی رسول کی؟ نہیں۔ ہم اپنی جو یزیدیت، فرعونیت ہمارے اندر موجود ہے، جب ہم رشتے لین دین کی بات کرتے ہیں ہماری آنکڑیں دیکھا کریں، ہمارے خاندانی عصبیت، ہم جی فلاں ہوتے ہیں، ہم یہ ہوتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہو تم؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے تم گندے پانی کے قطرے ہو، تمہاری اوقات یہ ہے، ہم فلانے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تم آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب اس کی اولاد ہو، اور رسول پاک فرما رہے ہیں کہ سارے مسلمان مرد عورت آپس میں بہن بھائی ہیں۔ نہیں، ہم نے نہیں مانا اللہ کے رسول کو، ہم کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آپ کی نہیں ہم نے ماننی، زبانی کلامی کہیں گے ہم بھائی ہیں سارے۔ جہاں بات آئے گی رشتوں کی، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔ سب سے گھٹیا جس کو سمجھا جاتا تھا اس سرداری معاشرے کے اندر، اس ایک ٹرائبل ماحول کے اندر، جو ان کا ایک فیوڈلزم کا نظام تھا، سرداری نظام، قبائلی سسٹم، اس ماحول کے اندر جس کو گھٹیا سمجھا جائے، جو برابر نہیں بیٹھ سکتا، غلام، حضرت بلال کو پیسے دے کر آزاد کروایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی سے آزاد کروایا تھا، تو غلام تھے نا۔ غلام کی اس معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اب دیکھیں دو جہاں کے تاجدار، کیا اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا دیا۔
کہ اذان دو. عرب کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے فنے خاں نیچے کھڑے ہیں، اور دو جہاں کے تاجدار بھی نیچے کھڑے ہیں، صحابہ کرام بھی نیچے کھڑے ہیں، قریش بھی نیچے کھڑے ہیں. کہا غلام اوپر چڑھے گا. ان سب کے عقلوں کے اندر جو تھی نا وہ کیا انا ان کی، اس کو پاش پاش کر دیا. حضرت بلال نے اوپر چڑھ کے اذان جب دینی چاہی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اذان دیتا ہوں تو منہ کعبہ شریف کی طرف کرتا ہوں. جب اذان دی جاتی ہے منہ کدھر کیا جاتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف. تو یا رسول اللہ خانہ کعبہ تو میرے پیروں کے نیچے ہے، اب میں منہ کدھر کروں؟ اب میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں نا، تو کعبہ میرے پیروں کے نیچے ہے، اب میں منہ کدھر کروں؟ تو حضور نے کہا کہ بلال کعبہ تیرے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا، کعبے کا کعبہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے. اپنا منہ میری طرف کر لو. کیا فرمایا؟ اذان کے وقت منہ کدھر کرنا ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف. رسول پاک فرما رہے ہیں کہ مرشد پاک کی طرف کرو منہ. ایسے ہی ہوا. حضرت بلال نے حضور کی طرف دیکھا اور اذان شروع کر دی. اچھا، ادھر اذان شروع ہوئی، حضور نے طواف کعبہ شروع کر دیا، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں حضرت بلال اذان دیتے دیتے ادھر کوئی گھوم رہے ہیں حضور کے ساتھ ساتھ. اذان دیے جا رہے ہیں، رسول پاک کے چہرے کو دیکھی جا رہے ہیں. ادھر کو جا رہے ہیں تو ادھر، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر، گھومے جا رہے ہیں اوپر. یہ عشق کے معاملات، یہ عقل عیار ہے، سو بیس بنا لیتی ہے. یہ بڑی مکار ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے، دغاباز ہے، فریب کار ہے. اس نے بڑوں بڑوں کو منزلوں سے گرا کر ناکام بنایا ہے. اس کے چکر میں نہیں آنا چاہیے. عقل آمد دین و دنیا شد خراب. عقل آتی ہے تو دین و دنیا خراب کر کے رکھ دیتی. شیطان کے پاس عقل تھی. شیطان کے پاس کیا تھا؟ کیا نہیں تھا؟ عشق نہیں تھا. تو لعنت کا طوق اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا. بحوالہ قرآن مجید اللہ خود بتا رہا ہے قصہ آدم و ابلیس کہ ادھر ادب تھا، ادھر ادب نہیں تھا. ایک بے ادبی سے جو ہے ساری لاکھوں سال کی عبادتیں ملیا میٹ ہو گئی. چپے چپے پہ سجدے کیے، عبادتیں کی. اللہ نے کہا نہیں، ریجیکٹڈ مال سارا، کہ میں تجھے ریجیکٹ کرتا ہوں. تو معلم الملکوت تھا، میرا منظور نظر تھا. تیری بے ادبی، تو بے ادبی سے ہم نے بچنا ہے. آج کا دن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اور آج کا واقعہ کربلا سارا کیا ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے ادبیاں ہوئیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو اگر ادب ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ واقعہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیروں میں پڑ جاتا، آ کے کہتا کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، حکومت میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے آپ چاہیے. لو مسئلہ حل تھا. یہی تھا نا مسئلہ. میں نے حکومت کیا کرنی، بادشاہت کیا کرنی، آپ ہیں تو بادشاہت ہماری قائم ہے. تو آپ کے پیروں کے اوپر میں قربان کرتا ہوں یہ ساری حکومتوں کو. اینی جی گل سی تے مسئلہ حل سی. لیکن نہیں، وہ اندر نفس اور شیطان، وہ حرص، ہوس، لالچ، اس نے اس کو پاگل کیا ہوا تھا. تو فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، گر یہ نہیں تو بابا وہ سب کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں. جتنی مرضی آپ پڑھتے رہو قصے، بابا فرید گنج شکر کے پڑھ لو، غوث اعظم کے پڑھ لو، غریب نواز کے پڑھ لو، نظام الدین اولیاء کے، ملنگی بابا اولیاء کے، داتا گنج بخش، جتنے مرضی قصے کہانیاں. جب تک آپ کے اندر انقلاب نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آئے گی، آگ نہیں لگے گی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. مولا علی کو لگی ہوئی تھی وہ سچی عشق رسول کی آگ ہمارے اندر روشن ہو جائے. بس یہی اس دربار عالیہ ملنگیہ کا یہ محمدی دربار ہے. یہ ایک غوثیہ دربار ہے، نقشبندیہ ہے، سور وردیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ، نظامیہ، 11 سلاسل کا فیض ہے. پیغام ایک ہی ہے کہ اللہ رسول کے تابع ہو جاؤ، خود کو درست کر لو، اپنے ساتھ انصاف کر لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو آج سے امام حسین سے وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے. جو جو وعدہ کرتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید. یہ نعرے صدیوں سے لگ رہے ہیں.
اللہ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں اللہ محمد، کیا مطلب؟ اوکے، اولیاء کرام کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ طریقہ کون سا ہے اولیاء کرام کا؟ اللہ محمد، چار یار، خلفائے راشدین کا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ، خلفائے راشدین کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ حاجی خواجہ قطب فرید، یہ حاجیوں نمازیوں کا سلسلہ ہے۔ کس کا سلسلہ ہے؟ ہمارے سلسلہ کے جد امجد خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد کون ہیں؟ بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، ان کا تو مزار اقدس ہی خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں ہے۔ ساری دنیا کا قبلہ جس طرف ہے، خواجہ صاحب کا دورہ قبلہ اس طرف ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ عمل کی طرف آنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے جو پیر خانے کے ساتھ رابطہ رکھا کریں، مربوط رہا کریں۔ مرید کے لیے جو شرائط اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اس کے اندر رابطہ شیخ کی بے حد اہمیت ہے۔ کیا؟ پیر و مرشد سے رابطہ رکھنا۔ اب تو رابطہ رکھنے کے طریقے ہی آسان ہو گئے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہے رابطہ، ایک بٹن صرف دبانا ہے، آپ نے رابطہ ہو جانا۔ سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے الملنگیہ چینل کے اوپر، اس کو آپ دیکھا کریں، سینکڑوں ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے، فیس بکوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اب تو گھر بیٹھے آپ پیر خانے کے ساتھ اٹیچ رہ سکتے ہیں۔ یہاں سے درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کا کام ہو رہا ہے، گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اٹیچ ہوا کریں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔